گی اور پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو نیگوشیٹ، کیونکہ لگتا یہ ہے جو پبلک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں خاص طور پہ راول پنڈی سے، ان سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان از کولیبریٹنگ ود دی امریکنس کہ کسی طرح سے یہ انخلا جو ہے یہ وداؤٹ انسیڈنٹ ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ گجب بےعزتی ہے دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دوستو امریکہ اب پاکستان سے اٹیک کرنے جا رہا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے بیسز کا استعمال کر کے۔ عمران خان اس کے خلاف تھا، لیکن وہاں کی آرمی اس کی باتوں کو زیادہ توجہ دے نہیں رہی ہے۔ تو چلیے اسی بات پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیح لودھی، اگر میں بات آپ سے شروع کرنا چاہوں، یہ میں افغانستان اور یہ جو دیگر خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دس۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو دیا CNN پہ، اس میں بڑی بحث ہوئی ہے اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لوکلی بھی ہوئی، باہر بھی ہوئی، اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دیا گیا۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کو بڑا زبردست جو ہے وہ ایک ریسیپشن دیا گیا، ہار پہنائے گئے۔ لیکن اس انٹرویو میں جو جملہ تھا جہاں سے معاملہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا، وہ میں ذرا ایک بار پھر ویوز کو سنوانا چاہوں گا، وہاں سے میں آج کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں۔ یہ سنیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اس انٹرویو میں، جس کی بنیاد پہ پھر یہ ایک تنازع کھڑا ہوا۔ Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. They have a lot of influence and they get a lot of coverage. اچھا ڈاکٹر ملیح لودھی، یہ بیسکلی یعنی اگر ہم سیاسی اس کی جو بحث ہے اس سے نکل کر مجھے بتائیں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم ایک گلوبل آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کے پرنسپلز کے حوالے سے یہ ٹھیک تھا جو انہوں نے کہا، یا فریمنگ میں گڑبڑ کر دی ہے فارن منسٹر نے؟ دیکھیے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی کہ انہوں نے کیا اسپیسیفکلی کہا اور CNN کی جو اینکر تھی اس نے آگے سے کیا کہا، مگر آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی پروجیکشن کے لیے یا اپنے نیریٹو کو ہم آگے لے جانے کے لیے ہماری گلوبل کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ایک انسیڈنٹ پہ نہیں۔ کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہے، نہ صرف ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو پروجیکٹ کرنا ہے، پھر کس طریقے سے پروجیکٹ کرنا ہے، کس پلیٹ فارم پر پروجیکٹ کرنا ہے، کس زبان میں کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کی یعنی اگر انگریزی ہے تو انگریزی کتنی افیکٹو ہے۔ یہ بہت سارے ٹولز ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، اور یہ جو موقع آ رہا ہے جب ایک افغانستان کے اوپر ہی سارا گلوبل اب ایک انٹرسٹ آ رہا ہے اور پاکستان از ان دی آئی آف دا اسٹارم، یہ افیکٹو کمیونیکیشن اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ نہیں، بالکل آپ کا I do agree. So let me be a little more aggressive than my colleagues. I do think کہ unfortunate ہوا وہ جو آپ نے کلپ دکھایا۔ I think شاہ صاحب was caught unawares. and مجھے اس کا دکھ صرف اس لیے کہ اگین جو سبسٹنس ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کہ کتنا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے، وہ that's not the question. The question is کہ اس جملے کی وجہ سے ساری جو گفتگو ہے وہ ڈسٹریکٹ طریقے سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، اس میں ایک جو تنازع ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب وہ کہاں تک جینوئن ہے، میں ذرا اپنے تینوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا کلیئر کر لیں، کیونکہ دیکھیے آج ہمارے پاس پینل میں تینوں مہمان ہیں، ان کے پاس وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو عام طور پہ جب ہم گیسٹ سے بات کرتے ہیں تو چیزیں مس کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کنٹروورسی کیا ہوئی کہ جی پاکستان کوئی امریکہ کو بیسز دینے جا رہا ہے، اس پہ شور مچ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈیوڈ ہیلوی جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں امریکہ کے فار انڈو پیسفک، انہوں نے ایک کمیٹی ہیئرنگ میں یہ کہا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پاکستان has played an important role in Afghanistan. They supported the Afghan peace process. Pakistan has also allowed us to have overflight and access to be able to support our military presence in Afghanistan. یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس کے بعد شور مچ گیا کہ جی ہم کو بیس دے رہے ہیں، جس پہ وزارت خارجہ نے، وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کوئی بیسز امریکہ کو نہیں دے رہا، لیکن جو ہمارا اوریجنل اگریمنٹ تھا امریکہ سے 2001 کا، جس میں ایئر لائنز آف کمیونیکیشنز اینڈ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز پاکستان نے دی ہوئی تھی،
یعنی امریکہ استعمال کر سکتا تھا پاکستان کا زمینی راستے اور ہوائی راستے افغانستان میں اپنی ملٹری پریزنس کے لیے، وہ اسی طرح موجود ہیں۔ ڈاکٹر ملیح لودھی، یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے جو امریکہ نے کہا، جو ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، یا یہ مس انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے اور ایکچولی پرابلم کوئی نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ سیناریو میں جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے کہ پاکستان کو آیا یہ جو پرانی اگریمنٹس ہیں 2001 کی جی لاکس جس کا نام ہے، اور اے لاکس ایئر اور گراؤنڈ ایکسس جو دیا گیا امریکہ کو، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں لوگوں کا سوال اٹھانا بجا ہے، جائز ہے، اس لیے کہ ہمیں کچھ ریڈ لائنز ہماری ہیں جس سے کہ ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ بیسنگ کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ آپ ہمارا ایئر اسپیس نہیں استعمال کریں گے فار اینی کامبیٹ آپریشنز ان افغانستان۔ اس لیے کہ اگر امریکہ نے اس کو استعمال کر کے کوئی کامبیٹ آپریشن کیا اپنی وڈرال کے بعد، تو اس سے تو پاکستان کی صورتحال بہت ہی سیریس ہو جائے گی۔ چاہیے ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے، امریکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بیس نہیں دینا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بیس ہو۔ لیکن یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے جو 2001 کا ہے، اے لاک اور جی لاکس کا، کیا یہ الاؤ کرتا ہے کہ اس اگریمنٹ کے تحت امریکی جو ہے وہ ہماری ایئر سپیس کو کسی بھی طرح کے کائنیٹک آپریشن کے لیے استعمال کر لیں، یعنی کہ وہ نیا اگریمنٹ کوئی نہ کریں لیکن اسی کے تھرو جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر لیں جو ہماری ہونی چاہیے؟ یہ گنجائش ہے جو ہم ریکگنائز نہیں کر پا رہے۔ جہاں تک کہ اوور فلائٹس کا تعلق ہے، پہلے بھی جب گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند ہوتی تھی تو پاکستان نے کبھی بھی ایئر لائن آف کمیونیکیشن بند نہیں کی، کیونکہ یہ صرف ایک واحد راستہ ہے جس سے کہ امریکن ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں افغانستان میں، اور یہ پتہ ہے امریکہ کو اور پاکستان کو بھی۔ تو اس پہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جاری رہیں گی، اور پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو نیگوشیٹ، کیونکہ لگتا یہ ہے جو پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں خاص طور پہ راولپنڈی سے، ان سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان از کولیبریٹنگ ود دی امریکنس کہ کسی طرح سے یہ انخلا جو ہے یہ وداؤٹ انسیڈنٹ ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا۔ اب یہ نیا ایک جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں اگر ہم نے اس تمام تر صورتحال کو ابو بورڈ رکھنا ہے، ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی مزید مس انٹرپریٹیشن نہ ہو، تو اس کے لیے کون سی کی سٹیپس ہیں جو آپ کے خیال میں ہمیں لینے کی ضرورت؟ پاکستان کو ایک طرح سے پش کیا جائے گا، چاہے اس طرح ہو یا کسی طرح، کہ آپ رول ادا کریں، کہ یا تو چوکی دارے کا رول ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں، ذرا پیچھے خیال رکھیں، اور اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے سوائے جوتیوں کے، گالیوں کے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو گفتگو سنائی دے گی کہ جی کوئی پیکج بنا رہے ہیں، رائٹ، کوئی ایڈ کی بات ہو جائے گی، یا وہ افغانستان کے لیے ہوگی، اس میں کوئی پاکستان کا بھی حصہ ہوگا، کوئی آپ کو ڈینگل کیا جائے گا۔ سو ان اے وے کلیئرٹی جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے، ان پاکستان کہ ہمارا جو رول ہے وہ افغانستان میں پوسٹ یو ایس کیا ہے۔ میری نظر میں، میرا ویو اس پہ بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے، میری نظر میں پاکستان کا سوائے گڈ نیبر کے کوئی رول نہیں۔ تو نمسکار دوستوں، ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں یہ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، کیا مطلب کس چیز پہ بات چیت کریں گے، امریکہ کا یہ ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان کے بیسس کا استعمال کرے گا، اور اس کو آج تک پاکستان کی پبلک کو نہیں دکھایا گیا کہ وہ اس ایگریمنٹ میں لکھا کیا ہوا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ان کے بھوشیہ میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں، جے ہند۔